الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 1. تختی نمبر 1 قرآن پاک کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد ہماری اچھی ہو گئی تو سارا قرآن پاک اچھے انداز میں ہم پڑھ سکیں گے. اگر بنیاد میں کوئی کمی رہ گئی تو ہماری جو قرآن پاک کی ادائیگی ہے اس میں کمزوری رہ جائے گی. تو سب سے پہلے مفردات کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے اکیلے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے حروف کی پہچان کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حروف میں کے اندر پیدا ہونے والا فرق، نقطوں کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا فرق ہے اس کو سمجھنا ہے. جیسے ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہے، خا کے اوپر نقطہ ہے، سین نقطوں کے بغیر ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، را نقطے کے بغیر ہے، زا کے اوپر 1 نقطہ ہے، وغیرہ وغیرہ. نقطوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ کبھی 1 نقطہ حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا، اور کبھی حرف کے نیچے ہوتا ہے جیسے با. 2 نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے تا، اور 2 نقطے کبھی حرف کے نیچے ہوتے ہیں جیسے یا. 3 نقطے صرف حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے تا اور شین. اب دوسری چیز یہ ہے کہ حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف تہجی 29 ہیں. حروف تہجی 29 ہیں. اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ 37 ہیں. اردو کے جو حروف تہجی ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ یا لگاتے ہیں. یعنی با کو بے پڑھتے ہیں، تا کو تے پڑھتے ہیں، سا کو سے پڑھتے ہیں، اور عربی میں ان کے ساتھ الف لگتی ہے. الف یعنی با با تا تا ان کے ساتھ الف لگتا ہے. اب ان حروف کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے جو مخرج ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی، تختی نمبر 1 کو پڑھتے وقت ہم نے موٹے حروفوں کا خیال رکھنا ہے. موٹے حروف ہیں خصا غض قیض، خا صاد غاد قا ضا غین قاف. جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے جیسے ز، سین، صاد. اسی طرح جو نرمی والے حروف ہیں ان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ابھی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف اب ہم ساتھ ساتھ اس کے جو مخرج ہیں ان کو بھی پڑھیں گے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں
الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. با 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 کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے یا اندرونی حصے سے با ادا ہوتا ہے. اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے. اس سے کیا ادا ہوگا؟ با با. با یہ ساتھ ایک جو اپنے ہاتھ کی انگلی ہے اس کو کھول لیں. با با جی. اب اس کے بعد ہمارا حروف ہے جی تا تا تا. تا یہ جو اوپر والے دانت ہیں اس کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں ثنایا علیہ، یہ ان کے ساتھ زبان کی نوک کو لگانے کو تا ادا ہوتا ہے. تا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سٹی کی آواز نے. سا یہ غلط ہے. اچھا سٹی کی آواز نہیں آئی. سا اس طرح غلط ہوگا. اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اوپر کے دانتوں کی نوک سے لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس میں یہ بتا رہے ہیں اوپر والے دانت ہیں اور اس کے کنارے کے ساتھ لگانے ہیں نوک، اور جو تا کا تھا وہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ لگانا سا. اس میں فرق سمجھنا ہے. تا کا کیا فرق ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، لیکن تا کا اوپر والے جو دانت ہیں اس کے کنارے کے ساتھ نوک کے ساتھ لگانے ہیں. جیم جیم. اچھا وہ حروف جن کا مجموعہ 3 حرف ہے، جیم دال ذال سین شین صاد غاد وغیرہ وغیرہ، ان کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر دینی ہے اور آرام کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولنے. جیم جیم. جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان جب اوپر کے تالوں کے بیچ کے ساتھ لگانے سے جیم ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جیم یہ انہوں نے اوپر زبان کا جو درمیان ہے اوپر تالو کے ساتھ لگایا ہے. محترم سامعین کرام، آج یہ جو ہم نے درس پڑھا ہے اس کی ابھی مشق کرتے ہیں. پہلے ہم نے حروف کی جو مخارج تھے اس کو سمجھا ہے، تو ابھی اس کی مشق کرتے ہیں. ایک دفعہ سبق کے اختتام میں اس کو دہراتے ہیں تاکہ ہماری حروف کی ادائیگی اچھی بن جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف
با با تا تا فا تا جیم جیم. جب بھی ہم سبق کو پڑھیں گے حروف کے جو مخارج ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ان کی مشق کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے جو حروف کی ادائیگی ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. تو انشاءاللہ العزیز یہ آج تختی نمبر 1 کا پارٹ 1 تھا، تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.